کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج میں آپ سب کی خدمت میں شب برأت میں یعنی شعبان کی 15ویں شب میں جس طرح آج ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، یہ موقع ملتا ہے، کیا اسی طرح صحابہ کرام نے عبادت کی ہے یا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس میں عبادت کی ہے، اور کی ہے تو کیسی عبادت کی ہے، آج میں آپ سب کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ گزارش ہے اچھا لگے تو اور لوگوں تک شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ آپ سبھی طرح مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ چلیں سماعت کریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب برأت میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں عبادت فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیجا، تو میں نے ان سے عرض کی کہ جلدی کیجئے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نصف شعبان یعنی شب برأت کے بارے میں کچھ باتیں بتا رہے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے انس یہاں بیٹھو، میں تمہیں نصف شعبان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سناتی ہوں۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف فرما تھے۔ رات کے وقت جب میری آنکھ کھلی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر میں نہ پایا، میں دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے حجروں میں گئیں، مگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا۔ تو میں نے گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف فرما ہوں گے۔ تو میں گھر سے نکلی اور مسجد سے گزری تو میرا پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرایا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برأت میں اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر جو دعائیں مانگی، اس کے بارے میں حافظ مؤرخ ابو عبداللہ محمد بن سعید المعروف علامہ ابن دبیسی رحمۃ اللہ علیہ شب برأت کے فضائل پر مشتمل اپنے رسالے میں روایت نقل فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے میں گرے ہوئے کپڑے کی طرح یعنی بغیر کسی حرکت کے سجدے کی حالت میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں مناجات کر رہے تھے: سجدہ لکا سوادی و خیالی و آمن بکا فؤادی ہادی یدی وما جنیت بہا علی نفسی یا عظیم رجاء لکل عظیم اغفر الذنب العظیم سجدہ وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ، یعنی میرے قلب و خیال نے تجھے سجدہ کیا اور میں دل سے تجھ پر ایمان لایا، اور یہ میرے ہاتھ ہیں، ان سے میں نے نہ کوئی گناہ کیا۔ تو اے عظمت والی ذات جس سے ہر عظیم چیز کی امید کی جاتی ہے، گناہ عظیم کو معاف فرما۔ میرا چہرہ اس ذات کے لیے سجدہ ریز ہے جس نے اسے پیدا کیا اور اس میں کان اور آنکھیں بنائیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر انور اٹھایا اور دوبارہ سجدہ ریز ہو کر عرض گزار ہوئے: اعوذ برداک من سخطک بعفوک من عقابک وبک منک انت كما أثنيت على نفسك أقول كما قال أخي داود أغفر وجهي في التراب لسيدي وحق له أن يسجد، یعنی
میں تیری ناراضی سے، تیری رضا کی اور تیری پکڑ سے تیرے در گزر کرنے کو، تیرے جلال سے تیری ہی پناہ طلب کرتا ہوں، اور تو اسی ثنا و تعریف کے لائق ہے جو تو نے خود بیان فرمائی ہے۔ میں وہی عرض کرتا ہوں جو میرے بھائی داؤد علیہ السلام نے عرض کی، میں اپنا چہرہ اپنے مولا کے لیے خاک آلود کرتا ہوں جو اسی لائق ہے کہ اس کے سامنے جبین نیاز خم کیے جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھا کر یہ دعا مانگی، اللہم ارزقنی قلبا نقیا لا کافرا ولا شقیا، یعنی یہ اللہ مجھے پاکیزہ دل عطا فرما، نہ وہ ناشکری کرنے والا ہو نہ ہی بدبخت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شب برات میں آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ شب برات میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کس قدر طویل ہوا کرتے تھے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی۔ اللہ اکبر۔ جب میں نے یہ دیکھا تو کھڑی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کو ہلایا تو انگوٹھے میں حرکت پیدا ہوئی تو میں واپس چلی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا، اے عائشہ کیا تمہارا یہ گمان تھا کہ میں تمہارے ساتھ بے وفائی کروں گا؟ تو میں نے عرض کیا، نبی اللہ خدا کی قسم ایسا نہیں، مگر آپ کے طویل سجدے سے مجھے گمان ہوا تھا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو نہیں قبض کر لی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ تو میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا، یہ نصف شعبان کی رات ہے، اور اس رات اللہ پاک اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، بخشش مانگنے والوں کو بخش دیتا ہے، رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے، اب بغض رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بھی شب برات کی اہمیت بتایا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کی کہ جلدی کیجئے کہ میں رسول اللہ کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے 15 شعبان کی باتیں بتا رہے تھے۔ مختلف حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شب برات کبھی گھر میں کبھی مسجد میں عبادت اور ذکر و دعا میں مشغول رہتے تھے، اور وہ بھی اس اہتمام کے ساتھ کہ بسا اوقات اس عبادت میں ساری رات گزر جاتی، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا شب برات ہی کے متعلق ایک مرتبہ کا واقعہ بیان فرماتی ہیں، فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قائما وقاعدا حتى اصبح فاصبح وقد اسمغدت قدماه فانی لاغمزها، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر مسلسل نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قدم سوج گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک دبانے لگی تو کبھی ایسا بھی ہوا کہ امت کے لیے فکر مند رہنے والے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں قبرستان تشریف لے گئے، وہاں جا کر اپنے رب سے اہل قبرستان کے لیے دعائیں مانگی، جیسا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 15 شعبان کی رات جنت البقیع میں اس حال میں پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مردوں عورتوں شہیدوں کے لیے دعائیں مغفرت فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ رحمت و مغفرت والی اس مبارک رات کو شب بیداری کرتے ہوئے عبادات ذکر و دعا میں گزاریں، اور اپنی مغفرت کی دعا کے ساتھ ساتھ قبرستان جا کر اپنے مرحومین کے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں۔
اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔